اگر آپ نے اس حد کو پار کیا تو میں آپ پر ٹریس پاسنگ کا مقدمہ کر دوں گا، چاہے آپ اس ملک کی سب سے بڑی صحافی ہی کیوں نہ ہو۔ ارتضیٰ شاہ کی آواز میں گرج سے زیادہ ایک عجیب سی کراہت تھی، جیسے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ چلتا پھرتا گٹر کھڑا ہو۔ اس نے اپنی سفید میز پر موجود لیزر پوائنٹر سے فرش پر ایک خیالی لکیر کھینچ دی۔ حیا، جو ابھی ایک ٹوٹی ہوئی سینڈل ہاتھ میں پکڑے دوسرے پاؤں سے ننگے بدن قالین کی نرمی محسوس کر رہی تھی، ایک پل کو رکی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور قمیص کے دامن پر ابھی ابھی باہر کسی موٹر سائیکل کے گزرنے سے کیچڑ کی چھینٹیں پڑی تھیں۔ اس نے ارتضیٰ کو دیکھا، جو 3 پیس سوٹ میں ملبوس، چہرے پر مہنگا سا ماسک چڑھائے اور ہاتھوں میں نیلے ڈسپوزیبل دستانے پہنے اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ مریخ سے آئی کوئی مخلوق ہو۔ اوہ، تو یہ خبر سچ تھی کہ ارتضیٰ شاہ کو جراثیم سے موت پڑتی ہے۔ حیا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور ارتضیٰ کی تمام تر وارننگز کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے دھپ سے اس کی مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرا سینڈل ٹوٹ گیا ہے شاہ صاحب، اور باہر اتنی تپتی دھوپ ہے کہ اگر میں ننگے پاؤں آپ کے دفتر تک نہ آتی تو میرے تلوے وہیں سروٹ ہو جاتے۔ ویسے آپ کا اے سی کمال کا ہے، بالکل کسی مردہ خانے جیسی ٹھنڈک ہے۔ ارتضیٰ کا چہرہ ماسک کے پیچھے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً میز کے نیچے چھپا ہائی گریڈ ڈس انفیکٹنٹ نکالا اور حیا کی گرد میں اسپرے کرنے لگا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ نے میری پرسنل اسپیس کو آلودہ کر دیا ہے۔ اٹھے یہاں سے، اور یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ اس نے نفرت سے حیا کی اس ٹوٹی ہوئی سینڈل کی طرف اشارہ کیا جس سے مٹی جھڑ کر اس کے چمکتے ہوئے فرش پر گر رہی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جسے عام انسان جوتا کہتے ہیں۔ حیا نے اطمینان سے میز پر پڑا ایک کرسٹل کا پیپر ویٹ اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اور ہاں، مجھے آپ کا انٹرویو چاہیے، اس لیے نہیں کہ آپ بہت کامیاب بزنس مین ہیں، بلکہ اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ جو شخص جراثیم کے ڈر سے جینا بھول جائے وہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہوتا ہے۔ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ شور مچا کر سیکیورٹی کو بلائے، لیکن حیا کی آنکھوں میں موجود وہ بے باک چمک اسے کچھ دیر کے لیے ساکت کر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ غصہ کرے یا اس لڑکی کی ہمت پر حیران ہو۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سینیٹائزر کی بوتل میز پر پٹکی۔ آپ کو 5 منٹ ملیں گے، اس کے بعد میں اس پورے کمرے کو فیومیگیٹ کرواؤں گا اور آپ کبھی اس بلڈنگ میں نظر نہیں آئیں گی۔ ارتضیٰ نے میز کے دوسرے کونے پر حیا سے دور ہوتے ہوئے کہا۔ حیا نے مسکرا کر بیگ سے ایک ڈائری نکالی جس کے صفحات مڑے ہوئے تھے، اور ایک ایسا پین نکالا جس کی نب سے سیاہی ہلکی ہلکی رس رہی تھی۔ 5 منٹ بہت ہے شاہ صاحب، آپ کی یہ صاف ستھری دیواریں گرانے کے لیے۔ ارتضیٰ نے اپنے ڈیسک پر پڑے چاندی کے پیپر ویٹ کو 1 ملی میٹر دائیں جانب کھسکایا تاکہ وہ جو میٹرک لائن میں بالکل مطابقت رکھتے۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا جو اب اپنی ڈائری کھول کر اس کے سفید صوفے پر ایسے پھیل کر بیٹھی تھی جیسے وہ اس کے باپ کا ڈرائنگ روم ہو۔ پہلا سوال۔ حیا نے پین کی نب کو اپنی زبان سے ہلکا سا چھوا تاکہ سیاہی رواں ہو سکے۔ یہ منظر دیکھ کر ارتضیٰ کا جی متلانے لگا۔ ارتضیٰ شاہ، آپ کی کامیابی کا راز آپ کی محنت ہے یا وہ دیواریں جو آپ نے اپنے گرد کھڑی کر رکھی ہیں تاکہ کوئی آپ کو چھو نہ سکے؟ ارتضیٰ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا۔ صفائی اور نظم و ضبط کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کا ماحول گندا ہے تو آپ کا دماغ کبھی واضح نہیں ہو سکتا۔ واضح؟ حیا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دہرایا۔ میرا تو خیال ہے کہ آپ کا دماغ صرف جراثیموں کے خوف سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے پچھلے 2 سالوں میں کسی سے ہاتھ نہیں ملایا۔ آپ کے ملازمین دستانے پہن کر آپ کو کھانا دیتے ہیں۔ کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ ایک دن آپ اس چمکتے ہوئے شیشے کے پنجرے میں اکیلے رہ جائیں گے؟ اکیلا رہنا گندگی میں رہنے سے بہتر ہے، ارتضیٰ نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ حیا اچانک اپنی کرسی سے اٹھی۔ ارتضیٰ کا پورا وجود چوکنا ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس کی میز کے قریب آئی۔ ارتضیٰ اپنی کرسی سمیت پیچھے کی طرف سرکا۔ وہیں رک جائیے، آپ کی حد وہ لکیر ہے۔ حیا نے اس کی بات انسنی کر دی اور میز پر رکھے اس کے ذاتی پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ارتضیٰ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ حیا، اسے ہاتھ مت لگانا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ حیا نے وہ کرسٹل کا گلاس اٹھایا، اس میں سے ایک گھونٹ بھرا اور پھر نہایت اطمینان سے گلاس واپس میز پر رکھ دیا، مگر اس بار اس نے گلاس کو اس کی مقررہ جگہ سے ہٹا کر بالکل کونے پر رکھا اور اس کے لبوں کا لپسٹک والا نشان گلاس کے ہی دہانے پر واضح طور پر چمک رہا تھا۔ ارتضیٰ کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے صاف ستھرے وجود پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ تم نے اسے آلودہ کر دیا۔ گارڈ، اس نے بیل دبانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر حیا نے میز پر جھک کر اس کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی۔ ارتضیٰ بجلی کی تیزی سے پیچھے ہٹا، جیسے حیا کا لمس اسے جلا دے گا۔
دیکھا؟ حیا نے لمبی دھیمی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب شرارت نہیں بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ آپ ایک نشان سے ڈر گئے شاہ صاحب۔ آپ کو ڈر جراثیم سے نہیں ڈر لگتا، آپ کو زندگی کے نشانات سے ڈر لگتا ہے۔ آپ ڈرتے ہیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں آئے اور آپ کا توازن بگاڑ دے۔ ارتضیٰ کا ہاتھ سینیٹائزر کی بوتل پر تھا مگر اس نے اسپرے نہیں کیا۔ وہ حیا کی اس بات پر اندر تک ہل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر بی جی کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو بی جی؟ ارتضیٰ نے فون کان سے لگایا۔ اس کی نظریں ابھی اس گلاس پر جمی تھیں جسے حیا نے ناپاک کر دیا تھا۔ ارتضیٰ پتر، دوسری طرف سے بی جی کی آواز لرز رہی تھی۔ میری طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ دل کا معاملہ ہے، تو ابھی گھر آ جا، مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے، شاید میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ارتضیٰ کا رنگ فک ہو گیا۔ حیا جو اب اپنا بیگ سمیٹ رہی تھی ارتضیٰ کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر رک گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ارتضیٰ نے فون جیب میں ڈالا۔ اس کی گھبراہٹ اب جراثیم کے لیے نہیں بلکہ اپنی دادی کے لیے تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اپنا لیپ ٹاپ اور سینیٹائزر وہیں چھوڑ کر باہر کی طرف بھاگا۔ حیا بھی تجسس اور فکر کے مارے اس کے پیچھے لپکی۔ ارتضیٰ جب ہانپتا ہوا گھر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی قدم رک گئے۔ بی جی اپنے بڑے سے پلنگ پر تکیوں کا سہارا لیے لیٹی تھی مگر ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی اور دوسرے میں حیا کی وہی ڈائری جو وہ اکثر اپنے ساتھ رکھتی تھی۔ بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتا ہوں۔ ارتضیٰ ان کے قریب جانے لگا مگر رک گیا کیونکہ بی جی کے ارد گرد ان کی پالتو بلی مانی گھوم رہی تھی۔ بیٹھ جا پتر، مجھے ڈاکٹر کی نہیں تیری ہاں کی ضرورت ہے۔ بی جی نے اشارے سے اسے پاس بلایا۔ میں نے تیرا رشتہ طے کر دیا ہے، وہی لڑکی جس کے باپ نے تیرے ابا کا ساتھ دیا تھا جب وہ دیوالیہ ہونے والے تھے، وہ احسان اتارنے کا وقت آ گیا ہے۔ ارتضیٰ کا دل زور سے دھڑکا۔ لیکن بی جی، اس زمانے میں کون ایسے رشتے کرتا ہے؟ وہ لڑکی جو ہے کہاں؟ ہمیں پتہ بھی نہیں۔ بی جی نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھا جہاں حیا جو ارتضیٰ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک آئی تھی ہکا بکا کھڑی تھی۔ وہ رہی تیری دلہن۔ بی جی نے حیا کی طرف اشارہ کیا۔ ارتضیٰ نے مڑ کر دیکھا اور اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ یہ لڑکی؟ بی جی یہ تو جراثیم کی فیکٹری ہے، یہ میرے گھر میں رہے گی تو میں ایک ہفتے میں مر جاؤں گا۔ حیا نے جو اب تک صدمے میں تھی غصے سے قدم آگے بڑھایا۔ اوئے مسٹر سینیٹائزر، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے اس میوزیم میں رہنے کا۔ بی جی میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ بی جی نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور زور زور سے سانس لینے لگی۔ ہائے میرا دل، تم دونوں میری آخری خواہش پوری نہیں کرو گے۔ ارتضیٰ اور حیا نے ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے وہ ایک دوسرے کو کچا چبا جائیں گے مگر بی جی کی اداکاری اتنی جاندار تھی کہ دونوں کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ نکاح کی شام ارتضیٰ شاہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ پورا شاہ ولا روشنیوں سے جگمگا رہا تھا مگر ارتضیٰ کے لیے یہ روشنیاں نہیں بلکہ لاکھوں بیکٹیریا کی دعوت عام تھی۔ اس نے سفید رنگ کی ریشمی شیروانی پہن رکھی تھی جس کے کالر پر اس نے چھپ کر جراثیم کش اسپرے کا چھڑکاؤ کیا تھا تاکہ کوئی قریب آئے تو جراثیم وہیں دم توڑ دیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مہنگا سینیٹائزر تھا جسے وہ ہر 2 منٹ بعد ایسے استعمال کرتا تھا جیسے وہ کوئی مقدس پانی ہو۔ قاضی صاحب 1 منٹ رکیں۔ ارتضیٰ نے عین اس وقت ہاتھ بلند کیا جب قاضی صاحب نکاح نامے کی اس کی طرف بڑھانے لگے تھے۔ ہال میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں ارتضیٰ پر گئی۔ اس نے اپنے جیب سے ایک جراثیم کش وائپ نکالا اور قاضی صاحب کے دیے ہوئے پین کو ایسے صاف کرنا شروع کیا جیسے وہ کسی لیبارٹری کا آلہ ہو۔ بیٹا یہ صرف ایک پین ہے۔ قاضی صاحب نے حیرت سے عینک کے اوپر سے اسے دیکھا۔ یہ صرف پین نہیں ہے قاضی صاحب، یہ ایک ایسا آلہ ہے جسے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے چھوا ہوگا جن کے ہاتھوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ارتضیٰ نے سنجیدگی سے جواب دیا اور پین کو چمکانے کے بعد نہایت ہی احتیاط سے دستخط کیے۔ اس نے نکاح نامے کو بھی ایسے پکڑا جیسے وہ کوئی تابکار مادہ ہو۔ دوسری طرف پردے کے پیچھے حیا بیٹھی تھی جس کا سرخ اور روسی جوڑا اس کے غصے کی طرح دہک رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر بھرپور مہندی لگا رکھی تھی جس کی تیز خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اچھا تو اسے پین سے ڈر لگتا ہے، ابھی میں اسے بتاتا ہوں کہ اصلی آلودگی کیا ہوتی ہے۔ حیا نے دانت پیستے ہوئے اپنی سہیلی سے کہا اور گہرے رنگ کی مہندی سے بھری اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا۔ جیسے ہی نکاح کا اعلان ہوا اور مبارکبادوں کا شور مچا، ارتضیٰ نے خود کو لوگوں سے بچانے کے لیے ایک مخصوص فاصلہ برقرار کر لیا۔ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہا تھا، بس دور سے گردن ہلا کر شکریہ کہہ رہا تھا۔ اسی دوران بی جی نے آواز دی، ارتضیٰ پتر اب جا کر اپنی دلہن کا منہ تو دیکھ لے، وہ کمرے میں تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ارتضیٰ بھاری قدموں سے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے ہینڈل پر اسپرے کیا اور پھر اندر داخل ہوا۔ سامنے بیڈ پر حیا بیٹھی تھی مگر وہ کوئی شرمیلی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا
چکن لیگ پیس تھا جسے وہ بڑے شوق سے کھا رہی تھی، اور اس کے دونوں ہاتھ پر لگی مہندی ابھی گیلی تھی جو جگہ جگہ اس کے سفید دوپٹے پر لگ چکی تھی۔ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ ارتزا کی آواز میں دہلت تھی۔ تمہارے ہاتھ گندے ہیں، تمہارا جوڑا خراب ہو رہا ہے، اور یہ کیسی تیز بدبو ہے۔ حیا نے اطمینان سے چکن کی ہڈی پلیٹ میں پٹکی اور کھڑی ہو گئی۔ یہ بدبو نہیں ہے مسٹر کلین، یہ مہندی کی خوشبو ہے جو ہر سہاگن کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے۔ وہ شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف بڑھی۔ ارتزا پیچھے ہٹا یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار سے جا لگی۔ خبردار میرے قریب مت آنا، تمہارے ہاتھ ابھی گیلے ہیں۔ ارتزا نے اپنا سینیٹائزر نکالا مگر حیا اس سے زیادہ تیز نکلی۔ اس نے اپنے دونوں مہندی بھرے ہاتھ ارتزا کے دودھیا سفید شیروانی کے دونوں کندھوں پر جما دیے۔ ارتزا کی آنکھیں حلقوں سے باہر نکلنے کی ہو گئیں۔ اس کی چمکتی ہوئی لاکھوں روپے کی شیروانی پر اب حیا کی ہتھیلیوں کے گہرے نارنجی نشان ثبت ہو چکے تھے۔ تم نے میرا سوٹ برباد کر دیا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ نہیں شاہ صاحب، میں نے اس پر محبت کے جراثیم منتقل کر دیے ہیں، حیا نے کہا لگایا۔ اب آپ اسے جتنا چاہیں سینیٹائز کر لیں، یہ رنگ نہیں اترے گا۔ یہ حیا کا نشان ہے جو اب آپ کے ہر سفید خواب پر لگے گا۔ ارتزا نے تڑپ کر اپنی شیروانی کو دیکھا اور پھر حیا کو جو اب بیڈ پر بیٹھ کر آرام سے ٹیشو پیپر سے انگلیاں صاف کر رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا وہ نظم و ضبط جو اس نے برسوں میں بنایا تھا ایک ہی جھٹکے میں ریت کے ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ ارتزا شاہ کی زندگی میں اس سے بڑا المیہ کبھی نہیں آیا تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں کھڑا اپنی شیروانی لگے مہندی کے نشانات کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی تیسری جنگ عظیم کے زخم ہو۔ اس نے 3 بار سینیٹائزر کا اسپرے کیا تھا مگر وہ نارنجی دھبے اس کی قسمت کی طرح وہیں جمے ہوئے تھے۔ حیا نے جب دیکھا کہ مسٹر پرفیکٹ صدمے کے آخری سٹیج پر ہیں تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس پاکیزہ ماحول میں تھوڑی اور ہلچل مچائی جائے۔ وہ بیڈ سے اٹھی، اس کا بھاری کامدار جوڑا فرش پر سرسراتا ہوا ایک عجیب سی موسیقی پیدا کر رہا تھا۔ ارتزا جو دیوار سے لگا کر کھڑا تھا فوراً الرٹ ہو گیا اور اپنا سینیٹائزر کسی پستول کی طرح آگے کر دیا۔ وہیں رک جاؤ حیا، دیکھو میں وارننگ دے رہا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے، یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا اصول ہے۔ حیا نے اس کی بات پر کان دھرنے کی بجائے ایک لمبا ڈرامائی سانس لیا اور بالکل اس کے سینے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بالوں میں لگے گجروں کی تیز خوشبو ارتزا کے نتنوں سے ٹکرائی جو اسے کسی کیمیائی حملے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ارتزا پیچھے ہٹتا، حیا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر اسے وہیں جامد کر دیا۔ پھر وہ آہستہ سے جھکی اور اپنے لب ارتزا کی گال پر رکھ دیے۔ ارتزا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے صاف ستھرے چہرے پر غیر قانونی قبضہ کر لیا ہو۔ اس کا پورا وجود لرز اٹھا مگر حیا وہیں رکی رہی۔ رخصت کر کے لائے ہیں شاہ صاحب، اب کہاں جاؤں گی؟ حیا نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں شرارت کا ایک ایسا تڑکا تھا کہ ارتزا کو پسینہ آ گیا۔ اسی کمرے میں رہنا ہے، اسی ہوا میں سانس لینا ہے اور اسی بیڈ پر سونا ہے جہاں شاید چند دھول کے ذرات آپ کا انتظار کر رہے ہوں۔ ارتزا نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم نے ابھی میرے گال کو ٹچ کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے انسانی جلد پر کتنے ملین جراثیم ہوتے ہیں؟ مائی گاڈ، مجھے فوراً اینٹی سیپٹک سے منہ دھونا ہوگا۔ حیا نے ایک گہرا کہکہا لگایا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے مزید قریب لے آئی، اتنے قریب کہ ارتزا کو اپنی اینک کے شیشوں پر حیا کی سانسوں کی حدت سے دھند بنتی محسوس ہو رہی تھی۔ ویسے مجھے ایک اور فکر کھائے جا رہی ہے۔ حیا نے معصومیت سے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ جس طرح آپ مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ساری زندگی بے اولاد ہی نہ رہ جاؤں، کیونکہ اگر آپ کو بچوں میں بھی جراثیم نظر آئے تو آپ تو انہیں گود لینے سے بھی پہلے ڈیٹول کے ٹب میں ڈبو دیں گے۔ اور ہاں، میرا بچہ تو مٹی میں کھیلے گا، وہ تو چاکلیٹ والے ہاتھ آپ کی سفید شرٹ پر لگائے گا۔ تب کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے چھوئے بغیر ہی فیملی مکمل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارتزا کا منہ حیرت اور صدمے سے کھل گیا۔ اولاد؟ بچے؟ حیا، ابھی ہماری شادی کو 2 گھنٹے ہوئے ہیں اور تم اتنی دور کی سوچ رہی ہو؟ اور بچے مٹی میں نہیں کھیلتے، وہ ہائیجینک ماحول میں پرورش پاتے ہیں۔ اوہو شاہ صاحب، آپ تو ابھی سے گھبرا گئے۔ حیا نے اس کی شیروانی کا ایک بٹن درست کرنے کے بہانے اپنی مہندی والی انگلی اس کے سفید کالر پر پھیر دی۔ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اگر آپ نے میرے پاس آنے کی ہمت نہ کی تو میں BG سے شکایت کر دوں گی کہ آپ نے مجھے کرنطینہ کر کے رکھا ہے۔ اور سوچیں، جب BG یہاں آئیں گی اور دیکھیں گی کہ ان کا پوتا اپنی بیوی کو چھونے کی بجائے سینیٹائزر سے پیار کر رہا ہے تو ان کا BP کہاں جائے گا؟ ارتزا نے بے بسی سے کمرے کی چھت کی طرف دیکھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی اسے پاگل خانے پہنچا کر ہی دم لے گی۔ تم ایک جرنلسٹ ہو یا کوئی عذاب، میں آپ کی بیوی ہوں ارتزا شاہ، اور بیوی جراثیم نہیں ہوتی، رحمت ہوتی ہے۔
حیا نے ایک بار پھر اس کے گال کو اپنی انگلی سے چھوا۔ اب جائیے، منہ دھو کر آئیے، کیونکہ اگلا نوالا میں نے آپ کو اپنے انہی مہندی والے ہاتھوں سے کھلانا ہے۔ ارتزا وہاں سے ایسے بھاگا جیسے پیچھے کوئی بھوت لگا ہو، جبکہ حیا بیڈ پر گر کر ہنستی رہی۔ اسے پتا تھا کہ اس نے ارتزا کے کلین ورلڈ میں ایسی درار ڈال دی ہے جسے اب کوئی اسپرے نہیں بھر سکتا۔ ارتزا شاہ کی زندگی کا پہلا اصول تھا کہ صبح کا آغاز بالکل سٹرلائزڈ ہونا چاہیے، سفید بیڈ شیٹ پر کوئی شکن نہیں ہونی چاہیے تھی، اور ہوا میں پیورین کی خوشبو ہونی چاہیے تھی۔ لیکن آج جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے ایسے لگا جیسے وہ کسی ریشمی جال میں پھنس گیا ہو۔ سب سے پہلے اسے اپنے حیرت سے چہرے پر کسی گدگدی کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو سامنے اندھیرا تھا۔ نہیں، وہ اندھیرا نہیں تھا، بلکہ حیا کے سیاہ گھنے اور بے ترتیب بال تھے جو اس کے پورے چہرے پر کسی کالے بادل کی طرح پھیلے ہوئے تھے۔ ارتزا نے زور سے چھینک ماری جس سے بال تھوڑے ہٹے اور اسے اصل صورتحال کا اندازہ ہوا۔ حیا اس وقت آدھے سے زیادہ اس کے اوپر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ ارتزا کے گلے کے گرد تھا اور دوسرا ہاتھ بالکل اس کے ناک کے پاس، جہاں سے مہندی کی بھینی بھینی خوشبو سیدھی ارتزا کے دماغ کی نسیں چٹخا رہی تھی۔ ارتزا کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو گیا۔ اس کی وہ سفید چادر جسے وہ روزانہ استری کرواتا تھا اب حیا کے پیروں تلے کچلی جا رہی تھی۔ او مائی گاڈ! جراثیم کے براہ راست حملہ! ارتزا نے دل میں چیخ ماری۔ وہ ہلنا چاہتا تھا لیکن حیا کے نیند میں ایک گہرا سانس لیا اور اپنا سر مزید اس کے سینے پر جما دیا، جیسے ارتزا کوئی انسان نہیں بلکہ اس کا پسندیدہ نرم تکیہ ہو۔ حیا، حیا اٹھو! ارتزا نے دبی دبی آواز میں پکارا۔ اس کا ہاتھ تکیے کے نیچے پڑے سینیٹائزر کی تلاش میں تھا، لیکن وہ خود اس وقت حیا کے وزن تلے دبا ہوا تھا۔ حیا نے جواب میں صرف ایک غنودگی بھری آواز نکالی اور اپنی ٹانگ اس کے اوپر رکھ دی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ارتزا شاہ، جو کسی کو اپنا ہاتھ چھونے نہیں دیتا تھا، وہ اپنی بیوی کے بکھرے ہوئے بالوں، گیلی سانسوں اور بے ترتیب نیند کا قیدی بن چکا تھا۔ تمہارے بال میرے منہ میں جا رہے ہیں۔ حیا پلیز، یہ غیر طبی طریقہ ہے سونے کا، ارتزا نے مریل سی آواز میں کہا۔ حیا نے آہستہ سے اپنی ایک آنکھ کھولی۔ ارتزا کا چہرہ اس کے بالکل سامنے تھا، اتنا قریب وہ اس کی اینک کے بغیر والی بھوری آنکھوں میں اپنی شکل دیکھ سکتی تھی۔ اس نے شرارت سے ایک مسکراہٹ دبائی اور جان بوجھ کر اپنی ناک ارتزا کی ناک سے رگڑی۔ گڈ مارننگ مسٹر کلین، آج تو آپ کا سینہ میرے بستر پر گیا تھا، حیا نے نہایت ہی اطمینان سے کہا اور اس کے دل پر اپنی انگلیاں چلانے لگی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رات بھر آپ کو میری خوشبو سے پیار ہو گیا اور آپ نے خود مجھے یہاں بلایا؟ ارتزا کا دم گھٹنے لگا۔ میں نے کبھی ایسا غیر سائنسی کام نہیں کیا۔ تم نیند میں کسی فٹ بالر کی طرح گول کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور میرے اوپر آ گئی۔ اب پلیز ہٹو، مجھے شاور لینا ہے، کم از کم 3 بار۔ حیا مزید ڈٹائی سے اس کے سینے پر کوہنیاں ٹکا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ بالکل اس کے اوپر سوار تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو میں نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے سینے کی دھڑکن تیز جراثیم کی وجہ سے ہے یا میرے قریب ہونے کی وجہ سے۔ اور ویسے بھی اب تو آپ ناپاک ہو چکے ہیں۔ میرے بال، میری مہندی، میری سانسیں، سب آپ میں جذب ہو چکے ہیں۔ اب شاور کام نہیں کرے گا شاہ صاحب، اب تو آپ کو مجھ سے ہی انفیکشن لگ گیا ہے۔ اس نے جھک کر ارتزا کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو پھونک سے اڑایا۔ ارتزا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے قریب ہونے پر غصہ کرے یا اس کے لمس سے ہونے والی اس عجیب سی تھرتھراہٹ کو انجوائے کرے جو اس کے سینیٹائزر سے کہیں زیادہ طاقتور تھی۔ تم ایک آفت ہو۔ ارتزا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اور آپ اس آفت کے واحد شکار۔ حیا نے ہنستے ہوئے اس کے گال تھپتھپائے اور ایک جھٹکے سے بیڈ سے اتری، جس سے پوری بیڈ شیٹ مزید تتر بتر ہو گئی۔ اب جائیے، جتنا مرضی صابن رگڑ لیں، حیا کا رنگ اب نہیں اترے گا۔ ارتزا بیڈ پر لیٹا رہا۔ اس کا سینہ اب بھی حیا کے بوجھ اور اس کی خوشبو سے بھاری تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ پہلی بار اسے اپنی پاکیزگی سے زیادہ اس گندگی میں مزہ آیا تھا۔ ارتزا شاہ جب باتھ روم سے نکلا تو اس کا چہرہ کسی جراحی کے عمل سے گزرے ہوئے مریض کی طرح سفید تھا۔ اس نے خود کو 3 بار صابن سے رگڑا تھا، مگر حیا کا وہ جملہ کہ اب تو آپ کو مجھ سے انفیکشن لگ گیا ہے اس کے کانوں میں جراثیم کی طرح رینگ رہا تھا۔ وہ اب اپنے ڈریسنگ روم میں کھڑا ایک نیا کلف لگا سفید جوڑا پہننے ہی والا تھا کہ حیا، جو ابھی تک اپنے اسی بکھرے ہوئے حولیے میں تھی، ناچتی ہوئی آئی۔ ابھی تک وہی پرانی عادتیں۔ حیا نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہ صاحب، آپ نے ماتھا تو دھو لیا، مگر وہ لمس کیسے دھوئیں گے جو میں نے آپ کے دل پر چھوڑا ہے؟ حیا، حد میں رہو، ارتزا نے سختی سے کہا۔ ابھی میں نے پاکیزگی حاصل کی ہے، دوبارہ میرے قریب آ کر اسے برباد مت کرنا۔ حیا کی آنکھوں میں شرارت کا ایک نیا سمندر لہرایا۔ پاکیزگی؟ وہ تو ابھی
میں اتارتی ہوں۔ اس نے جھپٹ کر ارتضیٰ کا ہاتھ تھاما۔ ارتضیٰ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دبلی پتلی سی لڑکی اتنی طاقتور ہو سکتی ہے۔ اس نے ارتضیٰ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے دوبارہ باتھ روم کے دروازے کی طرف کھینچا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا، چھوڑو مجھے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، ارتضیٰ چلایا، مگر حیا نے ایک نہ سنی۔ اس نے ارتضیٰ کو شاور کے نیچے دھکیلا اور خود بھی ساتھ ہی اندر گھس گئی۔ اس سے پہلے کہ ارتضیٰ سنبھل پاتا، حیا نے پورے زور سے شاور کا نوب گھما دیا۔ یک دم ٹھنڈے پانی کی دھار ان دونوں پر گری۔ ارتضیٰ کا سفید جوڑا لمحوں میں اس کے جسم سے چپک گیا اور اس کے بال جو بڑی محنت سے سیٹ کیے گئے تھے اب اس کے ماتھے پر آ گرے۔ حیا پانی کے نیچے کھڑی ہنس رہی تھی۔ اس کا سرخ جوڑا پانی سے بھیگ کر مزید گہرا ہو گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ ارتضیٰ نے غصے سے اسے کندھوں سے پکڑ کر چھٹکنا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے حیا کا چہرہ دیکھا اس کے الفاظ حلق میں پھنس گئے۔ حیا کے چہرے پر پانی کی بوندیں کسی ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے بھیگے ہوئے بال اس کے گالوں سے چپک گئے تھے اور اس کے لبوں پر پانی کا ایک قطرہ ٹھہرا ہوا تھا جو گرنے سے انکار کر رہا تھا۔ ارتضیٰ جو جراثیم کے ڈر سے پانی کو بھی ابال کر پیتا تھا، اس وقت حیا کے ان لبوں پر موجود پانی کو دیکھ کر اپنی تمام تر عقل و ہوش کھو بیٹھا۔ اس کی نظریں ان لبوں پر جم گئیں۔ اسے جراثیم یاد رہے نہ اپنی پاکیزگی۔ ایک عجیب سی بے خودی کے عالم میں وہ حیا کے مزید قریب ہوا اور آہستہ سے جھک کر اس کے لبوں پر ٹھہرا ہوا وہ پانی کا قطرہ پی گیا۔ وہ پانی نہیں تھا، وہ ارتضیٰ شاہ کے لیے کسی زہر قاتل کی طرح تھا جس نے اس کے برسوں پرانے اصولوں کو ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ حیا کی ہنسی ایک دم رک گئی۔ اس نے حیرت سے ارتضیٰ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت خوف نہیں بلکہ ایک گہری تپتی ہوئی چاہت تھی۔ چند سیکنڈز کے لیے وقت تھم گیا، صرف گرتے ہوئے پانی کی آواز تھی اور ان دونوں کی تیز ہوتی سانسیں تھیں۔ پھر اچانک جیسے کوئی بجلی کڑکی ہو، ارتضیٰ کو ہوش آیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس نے حیا کے لبوں کو چھوا تھا، بغیر سینیٹائزرز کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تم نے مجھ سے یہ کیا کروا دیا؟ ارتضیٰ کا لہجہ یک دم بدل گیا۔ اس نے حیا کو اتنے زور سے جھٹکا کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب اپنی حرکت پر وحشت اور ندامت تھی۔ تم ایک بیماری ہو حیا، تم نے مجھے گندا کر دیا، تم نے میری پوری زندگی کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ اس نے غصے سے شاور بند کیا اور ہانپتے ہوئے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اپنے بھیگے ہوئے کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر وہ تولیہ ڈھونڈنے لگا، جیسے وہ اپنی روح پر لگی اس گندگی کو صاف کرنا چاہتا ہو۔ حیا وہیں بھیگی ہوئی کھڑی رہی۔ اس کے لبوں پر ابھی تک ارتضیٰ کے لمس کی تپش باقی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک دکھ بھر آیا۔ اسے احساس ہوا کہ ارتضیٰ شاہ کو بدلنا اتنا آسان نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی صفائی پسندی کوئی عادت نہیں، ایک ایسا قلعہ تھا جسے وہ اپنی جان دے کر بھی بچانا چاہتا تھا۔ وقت کسی سرکش لہر کی طرح گزرنے لگا، مگر ارتضیٰ اور حیا کے درمیان کی سرد جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بی جی، جو اس گھر کی سب سے بڑی کھلاڑی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح گھماتے ہوئے اس پورے تماشے کا لطف لے رہی تھی۔ ان کا مقصد واضح تھا، ارتضیٰ کے سر سے جراثیم کا بھوت اتارنا اور حیا کی بے ترتیبی میں تھوڑی تمیز پیدا کرنا۔ آئے دن شاہ ولا میں ایسے مناظر عام ہو گئے تھے جو کسی کامیڈی فلم کا سین لگتے تھے۔ حیا، یہ کیا ہے؟ تم میرے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر پاپ کارن کھا رہی ہو، اور وہ بھی بغیر پلیٹ کے؟ ارتضیٰ کی چیخ پورے کوریڈور میں گونجی۔ وہ ابھی ایک بزنس میٹنگ سے تھکا ہارا آیا تھا اور اپنی اس مقدس جگہ پر سکون ڈھونڈنے نکلا تھا جہاں کتابیں الف سے یہ تک ترتیب وار لگی تھیں۔ حیا، جو فرش پر قالین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھی تھی، اس نے ایک پاپ کارن ہوا میں اچھالا اور مہارت سے اسے اپنے منہ میں کھینچ کر لیا۔ شاہ صاحب کتابیں پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، ان کی پوجا کرنے کے لیے نہیں، اور ذرا دیکھیں تو آپ کی ان کتابوں پر کتنی مٹی ہے، میں تو صرف ان کی گرد جھاڑ رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا نمکین ہاتھ ارتضیٰ کی ایک مہنگی لیدر بائنڈنگ والی کتاب پر پھیر دیا۔ ارتضیٰ کو لگا جیسے اس کی گردوں میں درد اٹھا ہو۔ تمہارے ہاتھ، وہ مکھن اور نمک سے بھرے ہوئے ہیں۔ حیا، میں تمہیں اس گھر سے باہر نکلوا دوں گا۔ وہ لپکا کہ کتابیں چھین لے، مگر حیا نے کتاب اپنے پیچھے چھپا لی۔ پہلے مجھے پکڑیں تو صحیح۔ وہ بھاگی اور ارتضیٰ جو کبھی تیز قدم نہیں چلتا تھا تاکہ ہوا میں موجود دھول اس کے کپڑوں سے نہ ٹکرائے، اب اس کے پیچھے صوفے کے اوپر سے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ بی جی دروازے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ واہ ری حیا، تو نے تو میرے مرے ہوئے پوتے میں جان ڈال دی جو صرف سینیٹائزرز کی بوتلیں گنتا رہتا تھا، آج صوفوں پر کلا بازیاں کھا رہا ہے۔ وہ زیر لب مسکرائیں اور خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئیں تاکہ ان کے آپریشن کلین اپ میں کوئی خلل نہ پڑے۔ ایک شام بی جی نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے ماسیوں کو چھٹی دے دی اور اعلان کر دیا کہ آج پورے گھر کی صفائی اور رنگ و روغن وہ خود اور بچے کریں گے۔ بی جی، میرا دماغ خراب نہیں ہے، میں ان گندے رنگوں اور برشوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ارتضیٰ نے ہاتھ ہلا کر صاف انکار کر دیا جبکہ وہ ڈسپوزیبل دستانے پہن رہا تھا۔ پتر، تیری دادی کی خواہش ہے کہ اس ویران پرانی دیوار پر
ہم مل کر کچھ پینٹ کریں، کیا تو اپنی دادی کو انکار کرے گا؟ بیجی نے وہی آزمودہ ایموشنل کارڈ کھیلا۔ ارتضیٰ بے بس ہو گیا۔ حیا پہلے سے ہی پیلے اور نیلے رنگ کے ڈبوں میں برش ڈبوئے تیار کھڑی تھی۔ جیسے ہی ارتضیٰ قریب آیا، حیا نے غلطی سے اپنا برش زور سے جھٹکا۔ رنگ کی لمبی لکیر ارتضیٰ کے چہرے اور اس کی سفید ٹی شرٹ پر جا لگی۔ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ ارتضیٰ کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہیں بے ہوش ہو جائے، مگر حیا نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ اوہ ہو، کتنا پیارا شیڈ لگ رہا ہے آپ پر، اب تھوڑا سا نیلا بھی ہونا چاہیے۔ اس نے دوسرا برش اٹھایا۔ ارتضیٰ نے غصے میں آ کر لال رنگ کا ڈبہ اٹھا لیا۔ تمہیں رنگوں کا شوق ہے نا، تو لو پھر، اور اس نے پورا ڈبہ حیا کی طرف اچھال دیا۔ حیا چیخی اور پیچھے ہٹی، مگر اب وہ دونوں رنگوں میں لت پت تھے۔ بیجی دور سے کھڑی ہنس رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ارتضیٰ جو مٹی کے ایک ذرے سے ڈرتا تھا، اب لال اور پیلے رنگ میں بھیگا ہوا حیا کو پکڑنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اسے نہانا ہے یا سینیٹائزر ڈھونڈنا ہے۔ وہ پہلی بار زندہ لگ رہا تھا۔ رات کو جب ارتضیٰ تھک کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی گال پر ابھی بھی نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا دھبا باقی تھا۔ اس نے اسے صاف کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، مگر پھر رک گیا۔ اس دھبے کو دیکھ کر اسے حیا کی وہ کھلکھلاتی ہنسی یاد آئی جو رنگوں کے درمیان گونج رہی تھی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی صاف ستھری اور بے داغ زندگی کتنی بے رنگ اور اداس تھی، اور حیا کی لائی ہوئی یہ گندگی دراصل وہ رنگ تھے جو اس کے ویران دل کو بھر رہے تھے، مگر یہ سکون زیادہ دیر رہنے والا نہیں تھا۔ حیا کی صحافیانہ فطرت اسے ایک ایسے خطرناک راستے پر لے جانے والی تھی جہاں جراثیم نہیں بلکہ اصلی خون خوار انسان ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بیجی مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جا چکی تھیں۔ پورے ہال میں رنگوں کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور فرش پر اخبارات کے ٹکڑوں پر نیلے، پیلے اور سرخ رنگ کے قطرے کسی جدید آرٹ کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ شاہ ولا میں مکمل خاموشی تھی، بس دور کہیں دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ارتضیٰ اپنی سفید ٹی شرٹ پر لگے رنگ کے دھبے کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اسے کسی نے گولی مار دی ہو۔ اس نے ایک بار پھر اپنی جیب سے سینیٹائزر نکالنے کی کوشش کی، مگر حیا نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی رنگوں سے لت پت تھے، اور جیسے ہی اس کی انگلیاں ارتضیٰ کی کلائی سے ٹکرائیں، ارتضیٰ کو ایک جھرجھری سی آئی۔ حیا، میرا ہاتھ چھوڑو، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس پینٹ میں کتنے کیمیکلز ہوتے ہیں؟ میری جلد پر الرجی ہو جائے گی۔ ارتضیٰ نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر حیا کی گرفت غیر متوقع طور پر مضبوط تھی۔ کچھ دیر کے لیے بھول جائیں شاہ صاحب، صرف کچھ دیر کے لیے، حیا نے دھیمی اور ریشمی آواز میں کہا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گئی کہ ارتضیٰ کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ بھول جائیے کہ آپ ارتضیٰ شاہ ہیں، بھول جائیے کہ دنیا میں جراثیم نام کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ بس یہ دیکھیں کہ باہر چاند کتنا روشن ہے، اور اس وقت اس پورے گھر میں صرف ہم دو ہیں۔ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی نظریں حیا کے ان بھوری آنکھوں میں الجھ گئیں جو اس وقت رنگوں سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ میں نہیں بھول سکتا حیا، میرا دماغ ہر وقت مجھے خبردار کرتا رہتا ہے کہ ناپاکی پھیل رہی ہے۔ تم میرے لیے خوبصورت لیکن خطرناک وائرس کی طرح ہو جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حیا نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا جس پر ابھی بھی گیلا نیلا رنگ لگا ہوا تھا، اور اسے ارتضیٰ کے دل کے عین اوپر اس کی سفید ٹی شرٹ پر رکھ دیا۔ اگر میں وائرس ہوں تو پھر آج اس انفیکشن کو پورے جسم میں پھیلنے دیں۔ ارتضیٰ کا جسم لکڑی کی طرح سخت ہو گیا۔ حیا، یہ شرٹ بہت مہنگی ہے، اور یہ رنگ۔ شٹ اپ ارتضیٰ۔ حیا نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی جس سے اس کے لبوں پر نیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا نشان بن گیا۔ آپ کی زندگی ایک بند کتاب کی طرح تھی جس کے صفحات کو آپ نے خود ہی چپکا دیے تھے تاکہ کوئی دھول نہ پڑے۔ آج میں وہ صفحات کھول رہی ہوں۔ وہ اسے کھینچ کر دیوار کی طرف لے گئی جہاں آدھی دیوار نیلی پینٹ ہو چکی تھی۔ حیا نے ایک برش اٹھایا اور ارتضیٰ کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیا۔ چلیں میرے ساتھ اس ادھوری دیوار کو مکمل کریں، اور یاد رکھیے گا اگر ایک بھی لکیر سیدھی نہ ہوئی تو میں سمجھوں گی کہ مسٹر پرفیکٹ ہار گئے۔ ارتضیٰ نے نفرت اور کشش کی ایک عجیب امتزاج کے ساتھ برش کو پکڑا۔ اس نے نہایت ہی احتیاط سے دیوار پر ایک لکیر کھینچی، مگر حیا نے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا جس سے برش کا نشان ٹیڑھا ہو گیا۔ حیا، ارتضیٰ غصے سے چلایا، مگر اس کی آواز میں وہ پہلی والی کاٹ نہیں تھی۔ اوپس، اب تو یہ پرفیکٹ نہیں رہا، حیا نے کہا لگایا اور بھاگنے لگی۔ ارتضیٰ اسے پکڑنے کے لیے لپکا، اور اگلے ہی سیکنڈ میں وہ دونوں فرش پر پڑے رنگوں کے ڈبوں کے درمیان ایک دوسرے کے قریب تھے۔ ارتضیٰ نے اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ پرانی بیزاری نہیں تھی بلکہ ایک ایسی آگ تھی جسے وہ برسوں سے سینیٹائزر کی بوتلوں کے پیچھے چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے حیا کے چہرے پر جھک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ تم بہت ضدی ہو۔
इर्तिज़ा ने सरगोशी की। और आप बहुत डरपोक। हया ने चैलेंज भरी नज़रों से उसे देखा। अभी भी वक्त है, हार मान लें और इस गंदगी को कबूल कर लें। इर्तिज़ा ने अपने दांत भींच लिए। वो हया के लबों के इतना करीब था कि वो उसे महसूस कर सकता था, मगर उसका अंदरूनी मिस्टर क्लीन अब भी आखिरी जंग लड़ रहा था। उसने अपना हाथ उठाया जैसे वो हया के गाल से रंग साफ करना चाहता हो, मगर ऐन आखिरी लम्हे पर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। नहीं हया, मैं हार नहीं मानूंगा, उसने हाँफते हुए कहा। अगरचे उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, उसने हया को छोड़ा और पीछे हट गया, अपना हाथ अपनी पतलून से रगड़ते हुए जैसे वो हया के लम्स के जरासीम को झटकना चाहता हो। तुम्हारी ये मोहब्बत की गंदगी मुझे पसंद आ रही है, मगर मैं अभी भी उसे स्टरलाइज करके ही कबूल करूंगा। हया वहीं खड़ी रही। उसे पता था कि इर्तिज़ा शाह का किला टूटना शुरू हो गया है, बस एक ज़ोरदार धमाके की ज़रूरत है। उसने फर्श पर गिरे हुए सुर्ख रंग में अपनी उंगली डुबोई और इर्तिज़ा की पीठ पर एक बड़ा सा दिल बना दिया, जबकि वो वॉश बेसिन की तरफ भाग रहा था। भाग लें जितना भागना है शाह साहब, कल सुबह जब आप आईना देखेंगे तो आपको अपनी जल्द पर मेरा रंग ही नजर आएगा। इर्तिज़ा ने वॉश बेसिन पर खड़े होकर अपने हाथ इतने ज़ोर से रगड़े कि वो सुर्ख हो गए, मगर उसके चेहरे पर एक अनजानी सी मुस्कुराहट थी जिसे वो खुद भी छुपाना चाह रहा था। अगली सुबह हया के लिए किसी आम सुबह जैसी नहीं थी। उसे एक गुमनाम जरिए से इत्तला मिली थी कि शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ एक पुराने चमड़े की फैक्ट्री जहरीला फजला बराह रास्त उस नाले में बहा रही है जहाँ से गरीब बस्ती के लोग पीने का पानी भरते हैं। ये ख़तरनाक था, मगर हया के लिए एक सनसनीखेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ थी। वो दबी पाँव तैयार होकर बाहर निकलने ही वाली थी कि इर्तिज़ा लाउंज में सामने आ गया। उसके हाथ में कॉफ़ी का मग था और वह सफ़ेद दस्ताने पहने सुबह का अखबार पढ़ रहा था। इतनी सुबह कहाँ का इरादा है? इर्तिज़ा ने अखबार के ऊपर से उसे घूरते हुए पूछा। तुम्हारी आंखें सूजी हुई हैं, रात की पेंट वाली गंदगी अभी भी तुम्हारे नाखूनों में छुपी हुई है। आज एक बड़ा शिकार हाथ लगा है शाह साहब, दुआ कीजिएगा कि मैं वो जरासीम पकड़ लूँ जो पूरे शहर को बीमार कर रहे हैं। हया ने अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए शरारत से कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। इर्तिज़ा को कुछ अच्छा महसूस नहीं हुआ। उसने हया की आंखों में वो जुनून नज़र आ गया था जो उसे अक्सर मुसीबत में डाल देता था। उसने खामोशी से अपना फ़ोन निकाला। उसे मालूम था कि हया की गाड़ी में उससे पहले ही एक ट्रैकर लगवा रखा था, जरासीम से बचने के लिए नहीं बल्कि उस आफत की हिफाजत के लिए। 2 घंटे बाद इर्तिज़ा के फ़ोन पर ट्रैकर की लोकेशन एक ऐसी जगह साकित हो गई जहाँ आमतौर पर जराइम पेशा अफराद का डेरा था। वो जगह शहर के नालों और कचरा कुंडियों के एन बीच थी। ये लड़की पागल है। इर्तिज़ा ने गुस्से से अपनी गाड़ी की चाबी उठाई। उसने अपना N95 मास्क लगाया, हाथों पर डबल सैनिटाइज़र लगाया और अपनी चमकती हुई गाड़ी उस कच्ची आबादी की तरफ दौड़ा दी जहाँ की हवा में बदबू और तागवन का राज था। वहाँ पहुँचते ही इर्तिज़ा को उबकाई आने लगी। हर तरफ कीचड़ था, मक्खियों की भिनभिनाहट थी और नाले का काला पानी सड़कों पर बह रहा था। इर्तिज़ा ने अपनी गाड़ी को महफूज फासले पर रोकी और बाहर निकला। उसका कीमती चमड़े का जूता जैसे ही ज़मीन पर पड़ा, उसे ऐसे लगा जैसे उसकी रूह कांप गई हो। अचानक उसे एक पुराने गोदाम के पीछे से हया की चीख सुनाई दी। इर्तिज़ा ने सब कुछ भुला दिया। उसे याद नहीं रहा कि उसके जूते मैले हो रहे हैं या उसके कपड़ों पर गर्द उड़ रही है। वो भागता हुआ गोदाम के पीछे पहुंचा तो देखा कि 2 गुंडे हया का कैमरा छीनने की कोशिश कर रहे थे और उसे धक्का देकर कीचड़ के एक गहरे ढेर की तरफ गिरा रहे थे। हया, इर्तिज़ा की आवाज़ किसी शेर की तरह गूंजी। गुंडों ने उसे देख लिया। एक स्वीट बोर्डेड बंदा जो मास्क लगाए खड़ा था, वो हंसने लगे। ओए साहब जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। हया जो कीचड़ के करीब गिरी हुई थी, उसने इर्तिज़ा को देखा। इर्तिज़ा भाग जाए यहाँ से, ये लोग ख़तरनाक हैं। एक गुंडे ने चाकू निकाला और इर्तिज़ा की तरफ बढ़ा। इर्तिज़ा का दिमाग सुन्न हो गया। उसे जरासीम का डर था, उसे गंदगी से नफरत थी, मगर जब उसने हया के कपड़ों पर कीचड़ और उसके चेहरे पर खौफ देखा तो उसके अंदर का मिस्टर क्लीन मर गया और एक मुहाफ़िज जाग उठा। इर्तिज़ा ने अपने करीब पड़ा एक गंदा जंग आलूद लोहे का पाइप उठाया। उसने परवाह नहीं की कि इस पाइप पर कितने 1000 साल पुराने जरासीम होंगे। उसने पूरी कुव्वत से गुंडे के हाथ पर वार किया और उसे पीछे धकेल दिया। दूसरा गुंडा हया की तरफ बढ़ा तो इर्तिज़ा ने एक छलांग लगाई और सीधा उस कीचड़ में कूद गया जहाँ हया फंसी हुई थी। कीचड़ उसकी सफ़ेद पतलून पर चढ़ा, उसके हाथों पर गंदगी लगी, मगर उसने हया को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया। तुम ठीक हो? उसने मास्क उतार कर फेंक दिया क्योंकि अब उसे सांस लेने के लिए किसी फिल्टर की नहीं, हया के करीब होने की ज़रूरत थी। हया की आंखें फट गईं। इर्तिज़ा, आप कीचड़ में हैं, आपके हाथ, आपके कपड़े, भाड़ में जाए सफाई, इर्तिज़ा ने धाड़ कर कहा और दूसरे गुंडे को ठोकर मार कर ज़मीन पर गिराया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस साफ़ सुथरी दुनिया का क्या करता? वो मंजर अजीब था। एक सफाई पसंद बिजनेसमैन जिसने कभी सड़क का पानी अपने जूतों को छूने नहीं दिया था, आज उसी काली मिट्टी और कीचड़ में खड़ा अपनी बीवी को बचाने के लिए किसी जंगजू की तरह लड़ रहा था।
غنڈے ارتضیٰ کا یہ پاگل پن دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ جب خاموشی چھائی تو ارتضیٰ ابھی بھی کیچڑ میں گھٹنوں تک دھنسا ہوا تھا۔ اس نے حیا کو گود میں اٹھایا۔ حیا کا پورا لباس خراب ہو چکا تھا اور ارتضیٰ کی حالت اس سے بھی بدتر تھی، مگر اس وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ حیا نے اپنا سر اس کے گندے کندھے پر رکھ دیا۔ اب تو آپ کو جراثیم کا بادشاہ بننا پڑے گا شاہ صاحب۔ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور کیچڑ میں لت پت حیا کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہاں، اور تم اس بادشاہت کی ملکہ ہو۔ اب چلو گھر، اس سے پہلے کہ یہ جراثیم ہمیں سچ مچ بھی مار کر دیں۔ ہمیں ایک بہت لمبا شاور لینا ہے۔ حیا ہنس دیا اور اس کچی آبادی کی بدبو دار میں پہلی بار محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ ارتضیٰ شاہ جب حیا کو اپنی باہوں میں بھر کر گھر کے اندر داخل ہوا تو پورا شاولہ حیرت سے گنگ رہ گیا۔ ملازمین اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے اور بیجی کے ہاتھ سے تسبیح رکنے ہی والی تھی۔ ارتضیٰ کے جوتے کیچڑ سے بھرے تھے، اس کی سفید قمیص پر کالے دھبے تھے اور اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے تھے، مگر اس کی گرفت حیا پر اتنی مضبوط تھی جیسے وہ اسے دوبارہ کبھی گرنے نہیں دے گا۔ ڈاکٹر کو فون کرو ابھی، اس نے گرج کر کہا اور حیا کو سیدھا کمرے میں لے گیا۔ شاور کے نیچے کھڑے ہو کر جب اس نے حیا کے چہرے سے مٹی صاف کی تو پہلی بار اسے پانی کی آواز میں خوف کی بجائے سکون محسوس ہوا۔ اس نے خود کو بھی صاف کیا، مگر شاید وہ گندگی اس کے خون میں اتر چکی تھی، یا پھر وہ کیچڑ کے جراثیم اس کے جسمانی دفاعی نظام امیون سسٹم کے لیے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ رات ہوتے ہوتے ارتضیٰ کا پورا جسم آگ کی طرح تپنے لگا۔ وہی ارتضیٰ شاہ جو ایک چھینک آنے پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، آج خاموشی سے کمبل میں لپٹا ہانپ رہا تھا۔ حیا، جس نے ابھی ابھی اپنا بخار اتارا تھا، فوراً اس کے سرہانے آ بیٹھی۔ اس نے ایک برتن میں ٹھنڈا پانی لیا اور سفید کپڑے کی پٹیاں اس کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ میں نے کہا تھا نا شاہ صاحب، کیچڑ میں اتنی ہمت نہیں دکھانی چاہیے تھی۔ حیا کی آواز میں فکر اور پیار کا ملا جلا تاثر تھا۔ ارتضیٰ نے آہستہ سے اپنی بوجھل آنکھیں کھولیں اور حیا کا وہ ہاتھ تھام لیا جو اس کے ماتھے پر پٹی رکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی تپش کو محسوس کرتے ہی حیا کو اپنی روح تک محسوس ہوئی۔ حیا، اس کی آواز کپ کپائی، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ حیا رک گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ غرور سے بھرا ہوا شخص کبھی اتنی بے بسی اور سچائی سے اس کا نام لے گا۔ کہیں نہیں جا رہی میں یہی ہوں، حیا نے نرمی سے کہا۔ نہیں، تم نہیں سمجھ رہی ہو۔ ارتضیٰ نے اس کا ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے سینیٹائزر کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ان صاف دیواروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری اس گندگی، تمہاری ان شرارتوں اور تمہاری اس لاپرواہی کی ضرورت ہے۔ تمہیں پتہ ہے، جب تم پہلی بار میرے دفتر آئی تھی اور تم نے کافی کا قطرہ میرے فائل پر گرایا تھا، مجھے لگا تھا میرا نظام تباہ ہو گیا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اس دن میرا نظام صحیح معنوں میں چلنا شروع ہوا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ارتضیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، میں نے کبھی نہیں بتایا، مگر جو تم بیڈ پر بیٹھ کر چپس کھاتی ہو اور ان کے ذرات قالین پر گرتے ہیں تو میں غصہ ضرور کرتا ہوں، مگر اندر ہی اندر مجھے وہ آواز دنیا کی سب سے پیاری موسیقی لگتی ہے۔ تمہارا وہ آم کھا کر میرے صوفے کو گندا کرنا، تمہارا وہ پینٹ اچھالنا۔ حیا، میں نے اپنی پوری زندگی صفائی میں گزار دی، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی صاف ہونے میں نہیں، رنگین ہونے میں ہے۔ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں حیا، اتنی محبت کہ اب اگر تم مجھے کیچڑ میں بھی رہنے کو کہو گی تو میں وہیں تمہارے لیے محل بنا لوں گا، بشرط یہ کہ تم ساتھ ہو۔ حیا نے جھک کر اس کے تپتے ہوئے ماتھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اور میں آپ سے محبت کرتی ہوں میرے مسٹر کلین، اب جلدی سے ٹھیک ہو جائیں کیونکہ کل میں نے لان میں مٹی کے ڈھیر سے ایک نیا قلعہ بنانا ہے اور اس میں آپ کو میرے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ارتضیٰ بخار کی شدت میں بھی ہلکا سا ہنسا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، مگر اس کا ہاتھ اب بھی حیا کی گرفت میں تھا۔ اسے اب جراثیم کا ڈر نہیں تھا کیونکہ اسے زندگی کا سب سے بڑا اینٹی بائیوٹک مل چکا تھا، اور وہ تھی حیا کی محبت۔ ارتضیٰ کے وجود میں دہکتا بخار اب صرف بیماری کا نام نہیں بلکہ ان جذبات کا بھی تھا جو برسوں سے اسے ڈسپلن اور سینیٹائزر کی تہوں میں دبا کر رکھے تھے۔ حیا جب اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہی تھی تو ارتضیٰ کو محسوس ہوا کہ یہ قربت کسی بھی دوا سے زیادہ شفا بخش ہے۔ اس نے اچانک حیا کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے قریب کھینچا۔ ارتضیٰ، آپ کو تیز بخار ہے، آرام کریں۔ حیا کی بات اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی، کیونکہ اگلے ہی لمحے ارتضیٰ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی وحشت نہیں تھی بلکہ ایک دیوانگی تھی جو حیا کے ایک ایک نقش کو اپنا بنا لینا چاہتی تھی۔ ارتضیٰ نے حیا کے ماتھے پر، اس کی آنکھوں پر اور پھر اس کے گالوں پر لگی اس مہندی کی مہک کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا جسے وہ کبھی جراثیم سمجھ کر رد کر دیا کرتا تھا۔ اس کے بوسوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور حق جتانے کا انداز تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کے تمام اداس اور بے رنگ سالوں کا بدلہ آج کی رات وصول کرنا چاہتا ہو۔ حیا جو ہمیشہ اسے چھیڑتی تھی آج اس کی شدت کے سامنے مومی بتی کی طرح
पिघलने लगी थी। इर्तिज़ा ने उसके कान के पास सरगोशी की। तुमने कहा था ना कि मैं बे औलाद रह जाऊंगा। आज मैं तुम्हारे तमाम गिले शिकवे दूर कर दूंगा हया। आज कोई दीवार नहीं होगी, कोई फासला नहीं होगा और कोई सैनिटाइजर हमें अलग नहीं कर सकेगा। उस रात शाह विला के उस कमरे ने एक नया इर्तिज़ा शाह देखा था, वो शख्स जो फर्श पर पड़ा बाल देख कर परेशान हो जाता था, आज हया की बिखरी हुई जुल्फ़ों में अपनी उंगलियां उलझाए उसकी खुशबू में खुद को फना कर रहा था। उसने अपने तमाम अज़दवाजी हक पूरे वाले खानापन से वसूल किए, जैसे वो इस पाकीज़ा रिश्ते की मोहर हया के वजूद पर लगा रहा हो। जब रात का आखिरी पहर शुरू हुआ और बुखार की तपिश कुछ कम हुई तो इर्तिज़ा ने हया को मुकम्मल तौर पर अपनी बाहों के मजबूत हिसार में भर लिया। हया का सर उसके चौड़े सीने पर था और इर्तिज़ा ने अपनी टांगें उसके गिर्द ऐसे लपेट रखी थीं जैसे वो उसे अपनी ज़िंदगी से कभी बाहर नहीं जाने देगा। उसे अब जरासीम की फ़िक्र थी, ना ही चादर पर पड़ी शिकनों की। उसकी सफ़ेद कमीज़ के बटन टूट चुके थे, बाल बिखरे हुए थे, मगर उसके चेहरे पर वो सुकून था जो उसे बरसों की कीमियाई सफाई के बाद भी मैसर नहीं आया था। उसने नींद के आलम में भी हया को मज़ीद खुद से भींच लिया और अपनी बाहों में उसे समेट कर एक ऐसी पुरसकून नींद की वादी में उतर गया जहाँ सिर्फ मोहब्बत के रंग थे और ज़िंदगी की खूबसूरत बेतरतीबी। इख्तिताम। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई तो इर्तिज़ा शाह के बेड साइड टेबल पर सैनिटाइजर्स की बोतल की जगह हया के हाथों की टूटी हुई चूड़ियाँ और बिखरी हुई मेहंदी की खुशबू मौजूद थी। मिस्टर क्लीन अब मिस्टर कचरा के रंग में मुकम्मल रंगे जा चुके थे।